آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آتا ہے. سو دیٹس وائی ذکر بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کسی ٹینشن میں پڑ جاؤ اور آپ کو ایسا لگے کہ میں اس ٹینشن سے نکل نہیں پا رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور آپ کو ذکر سے آپ کو اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، تسلی بھی ملے گی، اور آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. تو جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کسی ڈیفیکلٹی میں پھنس چکے ہو اور آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ میں نے ایک بہت اچھے بزرگ سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے امید رکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور جائیں گے، ان کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. مگر جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ ان کو ہی آپ کا درد ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. مگر وقت پہ کوئی کبھی ساتھ دے سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی دے سکتا ہے. ماں باپ تو انشاءاللہ ہمیشہ ان کو درد بھی ہوتا ہے اور وہ ساتھ بھی دیتے ہیں. مگر واٹ اباؤٹ ادرس، جو لوگ آپ کی لائف میں آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے دوست، جیسے ریلیٹیوز، ان سے کوئی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر امید کسی سے رکھنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کچھ پروگریس کریں، تو صرف اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سپرد کر دیں، اور ایسا سوچیں کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا اس میں میری سونر اور لیٹر بھلائی ہی ہوگی. کیونکہ ہمیں وقتی طور کبھی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور ہم پتہ نہیں اس پریشانی سے کیسے نکلیں گے. مگر اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آپ کو اس وقت صبر عطا کرتی ہے، اور صبر پہ ہی اجر ہوتا ہے. تو دیٹس وائی جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کسی ٹینشن میں مبتلا ہو گئے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ہی کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. تو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ لائف میں بہت پیچھے ہو چکے ہو اور آپ کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپ مشکلات میں مبتلا ہو چکے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نزدیکی بنائے رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے محسوس کریں، اور یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمیشہ ایسا کنسیپٹ بنائے رکھیں کہ میں جہاں بے بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جب ہم یہ کنسیپٹ رکھیں گے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں کمرے میں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں باہر ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجھے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، میری خطاؤں کو وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، خطاؤں کو اور نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، وہ سارا وہ رجسٹر مینٹین کر رہے ہیں. تو آپ ایک خشیت اختیار کرو. کیونکہ میں نے ایک بزرگ سے سنا اور اس نے بولا کہ علم کے لیے، اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی علم حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرے اور گناہوں سے دور رہے. تو خشیت کو اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا پیار ہمارے دل میں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ واحد القہار بھی ہیں. سو دیٹس وائی اٹس مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو ٹو بی پیشنٹ. ہمیشہ پیشنس بنائے رکھیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور بس لائف کو ایزی لیں. لائف شارٹ ہے. اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں گے 60 ایئرس آف دنیا از ایکولنٹ ٹو 2 منٹس آف آخرہ. تو یہ جو دنیا ہے یہ صرف اگر ایوریج ایج آف مین مانیں گے تو دیکھ لیتے ہیں ہم 60 ایئرس ہے. تو یہ دنیا اتنی طویل نہیں ہے، یہ مختصر سی دنیا ہے. اور اس میں ہم ایک قسم کا وہ بولتے ہیں نا، وہ ایک قسم کے یہ ٹریولر آئے ہیں،
یہاں پر ہم ٹریول کر رہے ہیں اور یہ دنیا ہمیں کسی مطلب مشکلات میں جکڑ نہ لے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور ایون اگر ہمیں مشکلات آتی بھی ہیں تو اس کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مشکلات ہمارے لیے کچھ لمحے کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہمیں آسانی آئے گی. تو وہ بھی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس کا مطلب جب بھی آپ کو مشکلات آئیں تو آپ صبر سے کام لیں، اور صبر پہ اجر بھی ہے. اور آپ کو یہ کنسیپٹ رکھنا ہے کہ آپ فائنلی ایک نہ ایک دن کبھی نہ کبھی آپ اس مشکلات سے نجات پائیں گے. اور یہ بھی کنسیپٹ رکھنا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کی منشا سے ہو رہا ہے. اللہ پاک ہو سکتا ہے وہ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہوں کسی مشکلات میں، اگر انہیں ڈالا ہو تو جو بھی آئے ہمارے سر آنکھوں پر. اسی لیے آپ سے یہ ریکویسٹ تھی، کچھ میں نے موٹیویشنل باتیں بھی کر لی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم آگے بھی آنے والے وقت میں بھی اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور اپنے جو لائیو ہے لائیو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. میں ویسے موسٹلی لائیو میں نہیں آتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارا کام ہوتا ہے، میں بیزی ہوں اپنی لائف میں، تو لائیو کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے. بٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں بھی میں اور مزید لائیو کروں، اور آپ کی ڈیمانڈ پہ لائیو کروں، اور ٹاپک آپ سلیکٹ کرو.